نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى صدق الله مولانا العظيم ببركته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا مكين قلوب المؤمنين. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت طیبہ وہ پاکیزہ سیرت ہے کہ کائنات کی ابتدا سے لے کر انتہا تک جب کائنات شروع ہوئی تو اختتام کائنات تک قائدار کائنات کے کردار جیسا کسی کا کردار نہیں ہے اور وہ قائدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کردار کے بارے میں رب کائنات نے پوری انسانیت کو یہ حکم فرمایا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کہ لوگوں میرے محبوب کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. اس محبوب کریم کی زندگی کو اللہ کریم پوری کائنات کے انسانوں کے لیے نمونہ قرار دے. اس محبوب کے کردار کے کیا کہنے. یاد رکھیں کہ جس محبوب کی محبت میں آپ بیٹھے ہیں نہ تو کائنات میں ان کی صورت جیسی کسی کی صورت تھی اور نہ ہی مصطفیٰ کی سیرت جیسی کائنات میں کسی کی سیرت ہے. آج ضرورت اس عمل کی ہے کہ ہم اپنی نسلوں کو سکھائیں. جس طرح انگلی پکڑ کر ہمیں اپنی اولادوں کو سکول کی تعلیم سکھانے کے لیے جاتے ہیں اور پابندی کے ساتھ روزانہ لے جاتے ہیں, دنیا کی تعلیم اور معاملات دنیا سکھاتے ہیں, اس سے بڑھ کر ہمیں اپنی اولادوں کو تاجدار کائنات کی پیاری سیرت اور کردار کو سکھانا ہے. ایک وقت تھا کہ لوگ مسلمانوں کو دیکھ کر کافر کلمہ پڑھتے تھے, مسلمانوں کے کردار کو دیکھ کر کافروں نے کلمہ پڑھا. ان کی جوانیوں سے, ان کے کردار سے, ان کے حسن اخلاق سے متاثر ہو کر کافروں نے کلمہ پڑھا ہے. لیکن آج حالت یہ ہے کہ ہمارے کردار سے متاثر ہو کر کافر ہمیں تانے دے رہے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے حقیقت میں تاجدار کائنات کی محبت کے دعوے تو ہمارے اندر موجود ہیں, لیکن عملی میدان میں ہمارے اندر حضور کے حسن اخلاق کی یا کردار کی کوئی جھلک نظر نہیں آتی. تاجدار کائنات کے بچپنے جیسا کسی کا بچپنا نہیں ہے, حضور کی جوانی جیسی کسی کی جوانی نہیں ہے. اگر ہم اپنی اولادوں کو آقا کریم علیہ السلام کی سیرت طیبہ سے کما حق واقف کرا دے
اور ان کے کردار میں کردار مصطفیٰ کی جھلک نظر آنا شروع ہو جائے، اللہ کی عزت کی قسم آج بھی دریا ہمیں راستہ دینے کے لیے تیار ہے، آج بھی دریا ہمیں راستہ دینے کے لیے تیار ہے، آج بھی درندے ہمارے غلام بننے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن وجہ کیا ہے کہ ہم نے کردار مصطفیٰ کو چھوڑ دیا اور محبت کے صرف دعوے اپنی زبانوں پر عام کر دیا۔ فقط نعرے سے اور دعوے سے بات نہیں بنتی، تمہارے کردار میں بھی اس کی جھلک نظر آنی چاہیے، تمہارے اخلاق میں بھی اس کی جھلک نظر آنی چاہیے، تمہارے کردار میں، تمہارے لباس میں بھی اس کی نظر آنی چاہیے۔ اور اگر ہم نے ایسے نہ کیا تو میرے بھائیوں یاد رکھنا یہ دعویٰ اگر حضور کی بارگاہ میں بھی قبول نہیں ہوگا، یہ محبت کا دعویٰ حضور کی بارگاہ میں بھی قبول نہیں ہوگا۔ تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپنا، حضور کی وہ بے مثال جوانی، وہ بچوں کے لیے مشن راہ ہے، وہ جوانوں کے لیے مشن راہ ہے۔ آئیے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے وہ محبوب ہیں کہ سیدہ کائنات حلیمہ طیبہ طاہرہ فرماتی ہیں کہ میں نے آقا کا بچپنا دیکھا ہے اور بچپن میں نے بہت سارے بچوں کو دیکھا ہے، لیکن محمد کریم سے بڑھ کر حسین و جمیل کسی کو نہیں دیکھا۔ میں نے بچوں کی عادات کو دیکھا ہے، ان کے کردار سے واقف ہوں، لیکن محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں آپ بچوں کی طرح نہ تھے، نہ کبھی بچوں کے ساتھ کھیل و تماشے میں مشغول ہوئے، نہ کبھی اپنی شلوار میں بچپنے میں پیشاب کیا، نہ کبھی تاجدار کائنات کے انصاف کا یہ علم تھا بچپنے میں کہ پہلی مرتبہ سیدہ کائنات حلیمہ طیبہ طاہرہ فرماتی ہیں کہ آقا علیہ السلام کو جب میں نے سینے سے لگا کر دودھ پلایا، جی بھر کر دودھ پیا اور دوسری طرف لگایا تو محمد نے پینے سے انکار کر دیا۔ ابا بیدی وقار ذرا توجہ فرمائیے گا، میرے آقا کریم کی محبت میں بیٹھنے والوں توجہ فرمائیے گا کہ سیدہ فرماتی ہے کہ دوسری طرف سے آقا نے دودھ نہیں پیا، میں نے کوشش کی پھر بھی نہ پیا، اس لیے نہیں کہ مصطفیٰ کو دودھ کی حاجت نہ تھی، اس لیے نہیں پیا کہ تاجدار کائنات اللہ کے محبوب کائنات میں ہر بیاسنے کا سہارا بن کر تشریف لائے، ہر یتیم کا بابا اور ملجا بن کر تشریف لائے، ہر بے سہارے کا سہارا بن کر تشریف لائے، اور حق چھیننے والوں سے حق لے کر محمد کریم اس کائنات میں ہر حقدار کو حق دینے کے لیے تشریف لائے، اور آتے ہی دوسری طرف سے دودھ نہ پی کر یہ اعلان کر دیا کہ امی تیرے بطن سے میرا دوسرا بھائی بھی ہے، یہ دودھ اس کے لیے چھوڑ رہا ہوں، کہ تو یہ نہ کہہ دے کہ محمد کریم نے بچپنے میں کہیں ناانصافی کی۔ اور پھر میرے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ کائنات کے گھر میں جب جاتے ہیں، سیدہ کائنات فرماتی ہیں کہ اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے میرے گھر میں اس قدر برکتوں کا ظہور ہونا شروع ہوا کہ میری تو قسمت ہی بدل گئی، میرے گھر میں روشنیاں آ گئی، محلے کی خواتین پوچھتی ارے حلیمہ طیبہ طاہرہ ذرا یہ تو بتا کہ کل تو غریب تھی، تیرے گھر میں چراغ نہ جلتا تھا، تیرے گھر میں روشنی نہ تھی، آج کتنی امیر ہو گئی ہے، ہم دیکھتی ہیں کہ ساری رات تیرے گھر میں چراغ جلتا رہتا ہے، پوری رات تیرے گھر کے روشندان سے روشنیاں آتی ہیں، چراغ نہیں جلتا تو پھر روشنیاں کہاں سے آتی ہیں، اتنی امیر کیسے بن گئی؟ تو سیدہ کہتی ہے خواتین سے کہ اے معاشرے کی خواتین، میں تو اپنے گھر میں نہ پہلے کبھی چراغ جلاتی تھی نہ اب کبھی چراغ جلاتی ہوں، جب سے محمد کریم تشریف لائے ہیں ان کے جسم اطہر کی تابانیاں ہیں، ان سے میرا گھر ہمیشہ روشن رہتا ہے۔ لوگوں اس محمد کریم کی
سیرت طیبہ کی طرف آؤ کہ تمہاری اور میری مائیں بچوں کو کھیلنے کے لیے کھلانے دیتی ہے. کیا دیتی ہے؟ کھلانے دیتی ہے بچوں کو کھیلنے کے لیے. لیکن اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت اور شان کیا ہے کہ آقا کریم علیہ السلام رات کے حصے میں جب اپنے بگوڑے میں کھیلا کرتے تھے تو تائیدار کائنات کو جب کوئی کھلانا دینے والا نہیں ہوتا تھا تو رب کائنات نے بچپنے میں انگلی مصطفیٰ کائنات کو مسخر کر دیا تھا اور حضور جدھر جدھر انگلی اٹھاتے چاند بھی ادھر ادھر پھر کر حضور کا کھلانا بنا. چاند جھک جاتا انگلی جدھر اٹھاتے مہد میں کیا ہی اشاروں پہ چلتا ہے کھلانا نور کا. اللہ کے محبوب کریم بچپنے میں اپنے بگوڑے کے اندر جدھر جدھر انگلیاں اٹھاتے تھے آسمان کا چاند بھی انگلی مصطفیٰ کے ساتھ حرکت کرتا تھا.